اور آج یہ پیغام آپ لوگوں نے کل جہاں آپ کو 12 ربیع الاول کا جلوس نظر آئے، پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو بولو مولوی صاحب اب نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے، اپارا چوک پہنچو، شاباش، ابھی عملی طور پہ کام کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور آپ لوگوں نے ہر صورت میں صبح مولوی سے بولنا ہے کہ مسجد میں اعلان کرو سارے اپارا چوک پہنچیں، مولوی اعلان نہیں کرتا تو اسے بولو ٹھیک ہے میں خود جا کے اعلان کروں گا، من سب نبی فقتلہ، میں خود جا کے اعلان۔ بات بہت سمپل سی ہے، جب میں نے ایک طرف دیکھتا ہوں کہ ڈیوڈ میکرون کہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ جو فرانس کا صدر ہے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ خاکے شائع کر رہا ہے، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ سرکاری پروٹوکول میں ایک گستاخہ کو، آسیہ ملونہ کو، جو پاکستان سے 1.5 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر کے باہر فرار کیا گیا، سرکاری پروٹوکول میں اس کا فرانس میں استقبال کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ آسیہ کو بھیجنے والا چاہے کسی بھی محکمے کا ہو، لعنت کا حقدار ہے، وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ محکمے میں ہو، ادارے میں ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا لعنتی ہے۔ اور دوسری بات، اس کی گواہیاں دینے والے کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی۔ قوم کو کب تک بے وقوف بناؤ گے؟ قوم کو کب تک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھو گے؟ اور کب تک مذمت کرو گے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے، اگلے دن وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کو گالی دینے والے کے آج تک سفیر کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، تم نے ملک بدر کیوں نہیں کیا؟ میں آج آپ سب لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور رانا ذیشان صاحب کل 1:30 بجے اپارا چوک اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو ہم لوگ جہاں درود شریف پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں، اس بار انشاءاللہ تعالی ایک گستاخ ملک کے سفیر کو ملک سے لات مار کے باہر بھجوا کے انشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے۔ اور ساتھ ابھی یہ بھی پتہ ہے کیا، ہم لوگوں کو ابھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہونا ہوگا۔ آج سے مشرف اینڈ آفٹر مشرف کی پالیسیز یہی چلتی رہیں، جو جہاد کی بات کرے مولوی صاحب غائب ہو گیا۔ اب ذرا دلیری سے نعرے لگانا ہم نے شروع ہو جانے، اور کل تو پوری دنیا سنے گی انشاءاللہ کہ سبیلنا سبیلنا الجہاد، دوستان ذی وقار، تم کفر کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ نا، وہاں میرے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ ہماری یہ اسلامک ملٹری الائنس، یہ درجنوں ملکوں کا یہ ملٹری الائنس جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرتا ہے تلواروں سمیت، برما کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تم خاموش رہے، فلسطین کی لینڈ کو it is being occupied by the Israeli occupying forces on the daily basis, innocent children are being incinerated with the white phosphorus، تم خاموش رہے، عراق میں بمباری ہوئی تم خاموش رہے، افغانستان میں بمباری ہوئی تم خاموش رہے۔ اب رسول اللہ کی گستاخی ہوئی ہے تب بھی تمہارے جہاز حرکت میں نہیں آ رہے۔ ہر سال کے بعد لکی ایرانی سرکس دکھانے کے لیے آ جاتے ہو کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے، کشمیر کیوں نہیں جا رہا؟ فلسطین کیوں نہیں جا رہا؟ فرانس کے گستاخوں کے خلاف کیوں نہیں جا رہا؟ اس امت کو اب متحد ہونا پڑے گا۔ اگر تمہارے یہ ملٹری الائنس منظم نہیں ہوتے گستاخوں کے خلاف، پھر اس امت کے عام آدمی کو سوچنا پڑے گا ایک مشترکہ ملٹری الائنس جو گستاخوں کا اپنے ہاتھوں سے سدے باب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کا سدے باب ہم لوگوں نے خود کرنا پڑے گا ابھی۔ اور وہ مائیں اب بھی ہیں جو غازی علم الدین شہید جیسے بچوں کو جنم دیتی ہیں الحمدللہ۔ زیادہ دور کی ضرورت نہیں ہے، 7 والے محلے میں ممتاز قادری کا گھر ہے۔ ہمیں آگے کہا جاتا ہے ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم مقروض ہیں، ہم منگتے ہیں، اور غریب ہونا ہے something else۔ وہ پشتوں کی مثال ہے، غریب کو پیدا شوے کو بغیرت اچھا کڑے، اور غریب اور بغیرت میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا کو تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ ریمن ڈیوس لکھتا ہے، جسے باعزت طور پہ تم لوگوں نے بری کیا کہ پاکستانی تو $5-10 کے پیچھے اپنی ماں بیچنے کو تیار ہے۔ کیا امیج دے رہے ہو دنیا کو؟
ایک عام مقتدی اٹھ کے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب علی نیا کرتا کہاں سے آیا، تو آپ نہیں کہتے کہ کیا تم نہیں جانتے میں اتنے لاکھ مربع میل کا حاکم ہے وقت ہوں، آپ پیار سے جواب دیتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کے مقتدیوں، پوچھو نا امیر المومنین سے کہ تمہیں آئے ہوئے 2 سال ہو چکے، قوم کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی؟ کہ تمہارے پاس حق نہیں ہے یہ بات کرنے کا؟ کب تک بغیرت بن کے خاموش رہو گے؟ کب تک اس ڈر سے بیٹھے رہو گے کالی ویگو آئے گی اٹھا کے لے جائے گی؟ جب سے ہم نے فرانس ایمبیسی جانے کا اعلان کیا، جو کہ ہم یہ 12 ربیع الاول کو جا رہے ہیں انشاءاللہ، جب سے اعلان کیا ہمیں کالیں آ رہی ہیں بار بار اور کہتے ہیں آپ وہاں ریڈ زون میں داخل ہوں گے، آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا کہ فرانس نے رسول اللہ کی گستاخی کر کے پوری امت کی ریٹ کو چیلنج کیا؟ تم سفیر کو واپس دفع کرو، ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گستاخی ذی وقار یہ معاملہ it's not a matter of any sort of PTI یا PMLN، جب PDM جلد سے کر سکتی ہے اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں خود جا کے اعلان کروں گا کہ چلو اپارا چوک چلو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام وطن عزیز پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ باجوہ صاحب آپ کشمیر کے لیے عملی طور پہ کام کریں، ہم لوگ سپاہیوں کی وردی پہن کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔